کس طریقے سے آپ اسلام کے اصولوں کے مطابق، شریعت کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، مشکل کیوں ہے اور وے آؤٹ کیا ہے، آگے بڑھنے کا راستہ کیا ہے؟ آج جب کہ ہر طرف سے اگر کوئی داڑھی کسی نے رکھی ہے، شلوار قمیص پہنی ہے، یا اس کی وضاقتہ سے اگر کسی کا اندازہ لگایا جاتا ہے کہ کیا وہ اسلامی ہے یا نہیں ہے، مذہبی ہے یا نہیں ہے، تو ہمیں نوجوانوں کو، اپنی آنے والی نسل کو، جو بچے ہیں، انہیں کیا بتانے کی ضرورت ہے؟ بہت سارے ایسے واقعات ہیں قرآن کریم میں، اگر آپ انبیاء کے واقعات سنیں اور جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں کہ آپ نے کس طریقے سے اپنی زندگی کو گزارنا ہے، کیا ہم اس طریقے سے گزار رہے ہیں؟ بہت ساری ایسی نشانیاں ہیں جن کے بارے میں لوگ دنیا کے، اس کائنات کے جو اس وقت ہمیں نظر آ رہی ہے، اس کے اختتام کے حوالے سے وہ بہت زیادہ دلچسپی لیتے ہیں، اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، اور اس کے بارے میں بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس میں کوئی ابہام ہو۔ اگر آپ قرآن کریم کو پڑھتے ہیں، اذا السماء انشقت پڑھ لیں، اذا السماء انفطرت پڑھ لیں، اذا الشمس کورت پڑھ لیں، تو آپ کو کوئی مسئلہ نہیں رہے گا، پتہ چل جائے گا کہ کیا ہو رہا ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جس پہ ہم آج بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب محمد علی صاحب، لوگ ان کو سنتے ہیں، اسلامک اسکالر ہیں۔ السلام علیکم علی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ جزاک اللہ خیر۔ سر، نشانیاں تو لوگ پہنچ جاتے ہیں قیامت کی، کہ جاننا چاہتے ہیں کیا ہوگا جی، کب کیا ہوگا۔ لوگوں کو لگتا ہے شاید صبح اٹھیں گے تو قیامت آ جانی ہے، لیکن کیا اس کے لیے تیاری بھی ہے کسی کی یا نہیں ہے؟ بالکل جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ آپ کا، آپ نے دوبارہ دعوت دی۔ ایک صحابی آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واٹ ہیو یو پریپیئرڈ فار اٹ، کہ تم نے اس کے لیے کیا کیا ہے، وہ تو آئے گی جب آئے گی۔ تو یہ رائٹ اپروچ ابھی ہم پروگرام سے پہلے بھی ڈسکس کر رہے تھے کہ یہ شروع میں ڈیفائن ہو جانی چاہیے کہ ایسے پروگرام کا مقاصد کیا ہے۔ اللہ کی طرف سے بھی برکت ڈل جائے گی انشاءاللہ ایسے پروگرامز میں۔ مقصد یہی ہے کہ جو ہمارے نبی نے وارننگز بتائی ہیں یا جو سائنز بتائے ہیں قرب قیامت کے یا فتنہ دجال کے، تو وہ لوگوں تک پہنچائے جائیں اور ان کو ذرا کلیریفائی کیا جائے اور ذرا ڈیپ وے میں سمجھایا جائے، تاکہ لوگوں تک میسج جائے اور لوگ اپنے آخرت کی فکر کرتے ہوئے اپنے آپ کو بچانے کا جو ہے وہ پورا ایک پروٹیکشن وہ میجرز لے سکیں۔ تو یہ ہماری نیت ہے اس کے پیچھے۔ بنیادی طور پر ایک تو وہ چیز ہے جس طرح سے آپ نے ابھی بتایا، فتنہ دجال، لیکن چونکہ وہ ایک برائی کی علامت ہے، برائی کی علامت ہے، اس سے آپ ہر چیز جوڑ سکتے ہیں شیطانی اعمال کے ساتھ۔ تو آج اگر کچھ خرابیاں نظر آ رہی ہیں تو کیا یہ بھی چھوٹے چھوٹے دجال ہیں، چھوٹے چھوٹے فتنے ہیں؟ بالکل ایسی ہے جی۔ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کے آنے سے پہلے بہت ایئرز اینڈ ایئرز آف ڈسیپشن چلتی رہے گی، یعنی مس انفارمیشن کی ڈسیپشن۔ مس انفارمیشن سے مراد ہے یعنی جھوٹ کو سچ مانا جائے گا، سچ کو جھوٹ مانا جائے گا۔ دیکھیں اس کو ہم اس طرح سمجھ سکتے ہیں، اچھا، یہ بھی ایک ان نشانیوں میں سے ہے کہ جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ۔ یہ تو قرب قیامت کے تو یہ جو مائنر مس سائنز انفارمیشن آج کل تو یہ کوئی بڑی بات ہی نہیں ہے، ہم کو تو اس کے اوپر مطلب آپ نے کچھ کہا، میں نے کچھ سنا اور اس کو کسی اور طریقے سے بیان یہ کیا۔ بہت بڑھ چکا ہے نا سوشل میڈیا کی وجہ سے، لوگوں نے پڑھنا چھوڑ دیا، ریسرچ کرنی چھوڑ دی۔ اب تو اے آئی کا دور ہے، اب تو چیٹ جی پی ٹی، لوگ چیٹ جی پی ٹی پہ چیز لکھیں گے اور کاپی پیسٹ کر لیں گے۔ تو دیکھیں انسان دو وجوہات سے ڈسیو ہوتا ہے، اگر ہم ڈسیپشن کی بات کریں، فتنوں کی بات کریں، یا تو اس کا مائنڈ پیرالائز ہو جاتا ہے، بالکل بند ہو جاتا ہے اس کا ذہن، انٹلیکچوئل پیرالسس جسے ہم کہہ لیں، یا پھر ایک ایکسٹریم ایلوژن اسے دکھتی ہے۔ اور وہ ایکسٹریم ایلوژن کیا ہے؟ جیسے اگر دجال کی بات کریں، دجال کی جنت، یعنی وہ لائف سٹائل جو بہت ایک پلیجر والا لائف سٹائل ہے، مزے والا لائف سٹائل ہے، جس میں ذمہ داری کوئی نہیں ہے، جس میں آپ ایک کلک پہ ہر چیز کر سکتے ہیں اور ایک کلک پہ ہر چیز آپ کو مل جائے گی، ورچوئل ریالٹی آپ نے اپنی کریٹ کر لی، لیکن اصل میں وہ دوزخ ہے، اصل میں وہ ظاہر ہے بہت بڑا ایک دھوکہ ہے۔ تو یہ دو چیزیں ہمیں چونکہ آج کے دور میں بڑی پیک پہ نظر آ رہی ہیں۔ ایک انٹلیکچوئل پیرالسس، لوگوں نے سوچنا سمجھنا چھوڑ دیا، لوگ اتنے مصروف ہو گئے ہیں اپنی زندگیوں میں، اتنے مصروف ہو گئے ہیں کہ اب یہ جو ہائر لیول کویسچنز ہیں جو پرانی جنریشن سوچا کرتی تھی کہ ہمارا مقصد کیا ہے اس دنیا میں آنے کا، ہم کہاں جا رہے ہیں، ہم نے کرنا کیا ہے، اب تو لوگ 2 منٹ اکیلے بیٹھیں تو ان کی لٹرلی چیخیں نکل جائیں، اگر میں کیجول لینگویج میں کہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم ریئل ورلڈ کے بارے میں سوچنے لگیں تو ہمیں پتہ لگے کہ کتنا نقصان ہو رہا ہے ہمارا اور ہمارے گھر والوں کا اور ہماری لائفز میں، لیکن ہم نے اس کو ختم کرنے کے لیے اپنے آپ کو آکوپائی کر لیا سیل فون سے۔ ہم اب اسکیپزم کی طرف جا رہے ہیں، یعنی پلیجر سے اپنے آپ کو سراؤنڈ کیا ہے، ڈسٹریکشن سے سراؤنڈ کیا ہوا ہے، تاکہ ہمارے ذہن میں سوچ ہی کوئی نہ آئے، ہائی لیول تھنکنگ۔ تو یہی تو وہ فتنہ ہے، یہی تو وہ ڈسٹریکشن ہے جس کے بارے میں حدیث میں کتنی آگاہی ہے۔ اچھا، یہ جو مس انفارمیشن کا اور یہ ایک جو دھوکے، ایک غلط معلومات یا پھر ایک دھوکہ
جو نظر آ رہا ہے، تو یہ تو قرآن میں دھوکے کے، یہ تو واضح طور پر ہے کہ اس میں آپ نے دنیا میں یہ آپ کے لیے ہے ہی، اور جی ہاں یہ تو ہے ہی، اور صحیح. تو اس میں واپسی کیسے ہو سکتی ہے پھر؟ جیسے کہ اگر ہم ایک ایسے دور میں ہیں جہاں پر جھوٹ کو سچ کہا جاتا ہے، مانا جاتا ہے، سچ کو جھوٹ اور جو سچ ہے اس کو سچ ثابت کرنے کے لیے بھی صدیوں برسوں لگ جاتے ہیں، واپس کیسے آیا جائے؟ بہت اچھا سوال ہے جی. دیکھیں میں اس پہ سمجھتا ہوں کہ علم اور انفارمیشن کی ڈیفینیشن سمجھانی ہے اس جنریشن کو کہ نالج اور انفارمیشن میں کیا فرق ہے. دیکھیں انفارمیشن ہے جو سوشل میڈیا پہ آپ کو نیوز مل رہی ہے یا سوشل میڈیا پہ کوئی بھی چیز آپ پڑھ رہے ہیں. نالج جو ٹھوس نالج ہے، ٹھوس علم و قرآن اور حدیث ہے. اور ٹھوس علم ہے وہ وہی ہے، وہ قرآن و اللہ حدیث. سبحانہ و تعالیٰ کا وزڈم ہے اور اس میں کوئی لوپ ہول نہیں ہو سکتا. تو آج کی جنریشن کو ہمیں سمجھانا ہے کہ صحیح علم کی طرف جاؤ. اس کا یہ مطلب نہیں ہم باقی چیزوں کا رد کر رہے ہیں. سائنس پڑھو، بایولوجی پڑھو، فزکس پڑھو، بالکل پڑھو، اچھی چیز ہے، اچھی باتیں ہیں، لیکن ٹھوس علم قرآن اور حدیث کا جو اللہ کا وزڈم ہے، جب تک اس کو سہارا بناؤ گے، اس رسی کو تھام لو گے، تب تک یہ مس انفارمیشن کے فتنے میں نہیں پڑو گے. یہ تو ایک دیکھیں تا قیامت یہ سلوشن ہے، کیونکہ وہ چیز چینج نہیں ہوگی، اللہ اسے پریزرو کرے گا. یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. یہ ذکر ہم نے ہی نازل کیا، ذکر سے مراد یہاں حدیث بھی ہے، اور اس کو ہم ہی پروٹیکٹ کریں گے، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. تو دیکھیں آج کی جنریشن انفارمیشن کو نالج سمجھ بیٹھی ہے، انفارمیشن کو نالج سمجھ بیٹھی ہے. دیکھیں یہ ایک بڑا فرق ہے. بہت فرق ہے. انفارمیشن از سم تھنگ جو بس آپ تک آئی، آپ نے سنی. دیکھیں نالج از سم تھنگ جو پہلی بات جو آبجیکٹو سورس سے آ رہا ہے. آبجیکٹو سورس سے مراد ہے کہ جو ایک ڈیوائن وزڈم ہے، اور دوسری بات اس میں جو چینج نہیں ہو رہا ہے، جو ٹھوس آپ کے اصول ہیں، عقائد ہیں، نظریات ہیں، ویلیوز ہیں، ڈیفینیشنز ہیں. جیسے فلاح کی ڈیفینیشن یہ اللہ نے دے دی، یہ چینج نہیں ہوگی تا قیامت. اللہ نے بتا دیا فلاح کیا ہے. اب ہم جو مرضی اپنی ڈیفینیشن نکالتے رہیں، سکسیس کی، ہائپر سکسیسفل مین کو پڑھ لیں، بل گیٹس کو پڑھ لیں، لیکن وی نو کہ فلاح کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ڈیفینیشن کیا دیا. اولئک هم المفلحون. ابھی آپ یہ بتا بھی رہے تھے پروگرام سے پہلے. تو مفلحون یہ فلاح پانے والے کون ہیں؟ وی نو کون ہے. تو جب تک ہم ان ڈیفینیشنز پہ رہیں گے، اپنی جنریشن کو ڈیفینیشنز بتائیں گے، اور ان ڈیفینیشنز کے مطابق وہ لینس پہنائیں گے انہیں، قرآن مجید کا لینس، کہ اس لینس سے آپ نے دیکھنا ہے چیزوں کو. تو بہت امید ہے کہ انشاءاللہ ہم بچ جائیں گے مس انفارمیشن سے اور دھوکے سے اور دجالی فتنے سے. اور یہ تو ایک بنیادی چیز آ گئی نا کہ اگر آپ بچنا بھی، اللہ تعالیٰ رحمت کرے اور ہر اس قسم کی چیزوں سے بچائے جس کا آپ نے ابھی حوالہ بھی دیا. ایک کہ انفارمیشن میں اور نالج میں فرق ہے، لوگوں کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے. لوگ کامیاب ہونا چاہتے ہیں نا، جو بھاگ دوڑ کر رہا ہے کامیابی کے لیے بھاگ دوڑ کر رہا ہے. تو جو کامیابی کے لیے بھاگ دوڑ کر رہا ہے اس میں مسنگ کیا ہے علی صاحب؟ دیکھیں اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ڈیفینیشن مسنگ ہے کہ اللہ نے جو پرائرٹیز ہمیں بتائیں ٹو بگن ود، کتنے لوگ اس کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں. کہ سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے انسانوں، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو بچا لو اس آگ سے، یا اہل الذین قوا انفسکم انفسکم واہلیکم نارا، واہلیکم نارا، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. اب دیکھیں یہ ویژن شروع میں ہی سیٹ ہونا چاہیے ہر فیملی کا کہ ہمارا الٹیمیٹ پرپز ہے یہاں پہ بچا کے انشاءاللہ فتنوں سے بچ کے تقوی اختیار کرتے ہوئے جنت میں جانا. یہ ون ون مائنڈ سیٹ ہے. اس سے لڑائیاں بھی ختم ہوں گی، فیملیز کا بڑا ویژن سیٹ ہوگا کہ دیکھو بھئی ہم نے پہنچنا ہے انشاءاللہ جنت میں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دیدار کرنا. پھر کتنے لوگ اس کے مطابق زندگی گزاریں. اللہ تعالیٰ سورہ ملک میں کہتے ہیں نا کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. احسن عمل کتنے لوگ شو کر رہے ہیں. لوگ روبوٹک لائف گزار رہے ہیں. آپ نے بھی دیکھا، ہم سب نے دیکھا، ایون ہم، مطلب ایک روٹین ہے مونوٹنس، اس کے مطابق زندگی گزر رہی ہے. کچھ رسپانسبلٹیز سیکولر سسٹم آف ٹائم کے مطابق تھوپ دی گئی ہیں، وہ کرنی ہی کرنی ہے. اس کے مطابق آپ کو کوئی سکسیسفل نہیں مانے گا، اس کے اگر آپ وہ نہیں کریں گے تو آپ کو ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا سوسائٹی میں. دین پر چلنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو ڈی گریڈ کیا جائے گا، آپ کو بلی کیا جائے گا، آپ کو بیک ورڈ کہا جائے گا. تو دیکھیں یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں. تو اس کا سلوشن از ویری کلیئر کہ اللہ کی جو ڈیفینیشن ہے بتائی ہوئی اس کے مطابق ہم نے زندگی گزارنی. اللہ کو رب ماننا ہے، اور یہ مسنگ ہے. اللہ کو رب ماننا مسنگ ہے، میں سمجھتا ہوں. اچھا، لوگ پیسہ کمانے کی طرف بھاگتے ہیں، کامیابی کے لیے بھاگتے ہیں، لوگ عزت اور شہرت کے لیے محنت کرتے ہیں، اور لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے محنت کرتے ہیں. قرآن پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا قرآن میں کہ من کانا یرید العزت فللہ العزت جمیعہ. بالکل صحیح.
تو اس طرف پھر جانے کی ضرورت ہے. ڈیفینیٹلی. دیکھیں اللہ کو رب ماننے سے کیا مراد ہے؟ اللہ کو رب ماننے سے مراد ہے کہ یہ ماننا کہ عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ ماننا کہ اللہ کچھ دینا چاہے تو پوری دنیا جمع ہو جائے اسے نہیں روک سکتی، یہ ماننا کہ دلوں کا کنٹرول اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، یہ ماننا کہ اللہ تمام خزانوں کا بادشاہ ہے. جب آپ اس ڈیفینیشن کو مان لیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ایٹریبیوٹس کو مان لیں گے، تو آپ دیکھیں کہ آپ خود ہی سمجھ جائیں گے کہ میں نے کیا پرائرٹیز رکھنی ہے زندگی میں. جب آپ یہ چیزیں نہیں سمجھ رہے تو پھر انسان کو خدا بنائے گا، انسانوں کے پیچھے بھاگے گا، انسان جو ہے نا وہ بہت شیلو پرسنالٹی اس کی ہو جائے گی، انسانوں کے آگے ہاتھ پھیلائے گا، ڈر ڈر کے زندگی گزارے گا، اور ٹوٹل مٹیریلسٹک سوچ ہو جائے گی. جیسے اگر فتنہ دجال سے ریلیٹ کریں، ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ اکثر ایک مثال دیا کرتے تھے کہ دجال ایک آنکھ سے دیکھے گا، تو اس کو میٹافورک سینس میں اگر لیں، محاورتاً اگر دیکھیں، تو اس سے یہ بھی مراد ہو سکتی نا کہ وہ اور اس کے فالورز ان کی صرف ایک آنکھ کھلی ہوگی، اور وہ ہے مادہ پرستی کی آنکھ. دوسری آنکھ ٹوٹلی بند ہو جائے گی جو روحانیت کی آنکھ ہے، جس وجہ سے لوگ آخرت کے بارے میں بھول جائیں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں بھول جائیں گے. لوگوں کی سوچ بہت اسٹرکٹلی مٹیریلسٹک بن جائے گی کہ میں نے دعا کی، دعا کیوں نہیں قبول ہوئی، مجھے یہ کیوں نہیں ملا، مجھے وہ کیوں نہیں ملا. یہ کوئی نہیں سوچے گا کہ اللہ کے حقوق کیا ہیں، میں نے اللہ کے لیے کیا کرنا تھا. دیکھیں اللہ رب ہے، اعوذ باللہ، ہم اللہ سے سوال نہیں کر سکتے، اللہ ہم سے سوال کرے گا کیونکہ ہم نے اللہ کو جواب دینا ہے. تو اس پہ کتنے لوگ سوچتے ہیں، اس وجہ سے کہ نہیں سوچتے تو آج ہماری زندگیوں میں پریشانیاں ہیں، ناکامیاں ہیں، اور ہم سکسیس کی ریئل ڈیفینیشن سے بہت دور جا چکے ہیں. اچھا، ہم کامیابی کی اس حقیقی جو بنیاد ہے یا دلیل ہے اس سے دور جا چکے ہیں. ہم عزت چاہتے ہیں، لیکن کیا عزت حاصل کرنے کا جو طریقہ ہے اس کے اوپر ہم سفر کر رہے ہیں؟ کیا یہ اس طریقے سے کوئی عزت حاصل کر سکتا ہے کہ وہ ہر وقت دوسروں کے اوپر تہمت کرتا رہے، دوسروں کی برائیاں بیان کرتا رہے؟ دیکھیں یہ تو ایون اگر آپ چلیں جنرلی بھی بات کریں، اگر مذہب کو سائڈ پہ بھی کر دیں، تو یہ تو وہ نیگیٹو ٹریٹس اور نیگیٹو ایٹریبیوٹس ہیں کہ اس طرح تو انسان کہیں بھی نہیں چل سکتا کہ وہ دوسروں کو نیچا دکھا کر خود اوپر آنا چاہے. یہ تو نارسسسٹک مطلب وہ پرسنالٹی سمجھتا ہے کہ میں فلاں بندے کو جا کے کوئی دو چار غلط باتیں بتاؤں گا، اس کو اپنا وہ جو مس انفارمیشن جہاں سے ہم نے بات شروع کی ہے، بالکل تو وہ دوسرے میرا کو نیچے دکھانا اور ظاہر ہے اپنے آپ کو بوسٹ کرنا. دیکھیں یہ تو وہ نیگیٹو ٹریٹس ہیں کہ اس طرح تو بندہ کہیں بھی نہیں چل سکتا، چاہے وہ مذہب پہ عمل کرے یا نہ کرے. اس طرح نہ کوئی ریلیشن چل سکتا ہے، نہ کوئی آرگنائزیشن چل سکتی ہے. ہر جگہ آپ کو پازیٹیو ٹریٹس دکھانے پڑیں گے. مذہب سے اس کا دیکھیں کم تعلق ہے، کم تعلق ان دا سینس یہ تو کچھ انسانی ویلیوز ہیں. مذہب تو بہت ہائر لیول کویسچنز پہ بات کرتے ہیں نا، یہ تو ایسی بیسک. اسلام ان کے بارے میں کیا کہتا ہے کہ اگر آپ نے یہ جو جیسے مس انفارمیشن سے ہم شروع ہے نا گفتگو، جی تو آپ نے کہا کہ یہ تو اگر اس کو ایک سائڈ پہ رکھ دیں، یہ روزمرہ کے معاملات ہیں جس کو آپ نے اپنے گزارنے ہیں. یہ تو دیکھیں اتنے بیسک معاملات ہیں کہ یہ تو ایک اچھا خاصا ذی شعور انسان جس کو کچھ شعور ہے اس کو بھی پتہ ہے کہ اگر میں نیگیٹو چلوں گا تو اس کے ریپرکشنز برے آئیں گے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. یہ تو وہ چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے نیکی بدی کی پہچان تو ویسے ہی تمہارے اندر رکھی ہوئی ہے نا. لیکن دیکھیں ہائر لیول کویسچن جو ہیں، جیسے مس انفارمیشن کی اگر ہم بات کریں کہ آج ہمیں ہر چیز الٹ دکھائی جا رہی ہے. جیسے سکسیس کی ڈیفینیشن چینج ہو چکی ہے، ہماری نوجوان نسل سکسیس جس کو سمجھ رہی ہے وہ سکسیس اصل میں ہے نہیں. اسی طرح آپ دیکھیں کہ ایون ہر چیز سے میننگ ختم کیا جا رہا ہے. شادیوں سے میننگ ختم ہو چکا ہے. لوگ شادیاں کس بیسس پہ کر رہے ہیں؟ پہلے لوگ میننگ کی بیسس پہ کرتے تھے، کوئی مطلب تھا، فیملی بنانی ہے، ایک ویژن کے ساتھ چلنا ہے. ہاسپٹل سے میننگ ختم ہو چکا ہے، ہیلتھ کیئر سے، جس کی وجہ سے آج آپ دیکھیں کہ وہ ایک بہت ہی مٹیریلسٹک ادارے یہ سارے لگتا ہے کہ تعلیمی اداروں سے بھی وہ ایگزیکٹلی یہ کتنا بڑا لاس ہوا ہے. تعلیمی اداروں سے جو میننگ ختم ہم نے کر دیا، تو اس کے ہی یہ نتائج آج ہم بھگت رہے ہیں کہ ہر بندہ جو ہے وہ ولنریبل ہے اس مس انفارمیشن کے لیے، کیونکہ کریکٹر بلڈنگ بہت ریئر ہے. کوئی یونیورسٹیز ہو ٹھیک ہے، اکی دکی ہوں گی جو ریئلی جن کا فوکس ہے کریکٹر بلڈنگ پہ ان دا ریئل سینس، ورنہ آپ کے سامنے ہمارے تعلیمی ادارے کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں اور کس سوچ کی طرف جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کو لے جا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دیں. تو یہ بنیادی ریزنز ہیں مس انفارمیشن کی طرف جو ہے وہ جانے کی.